الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے زندگی میں اس انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ہمیں ان نعمتوں کا احساس دلایا ہے. یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ چاند سورج، یہ ستارے، یہ بارش کے قطرے، یہ پھول، یہ پودے، یہ درخت، یہ انسان، یہ جانور، یہ پھل اور یہ پھول، بے شمار نعمتیں اللہ نے قرآن مجید میں بتائی کہ یہ میں نے نعمتیں آپ کو دی ہیں. لیکن کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا سوائے ایک نعمت ہے. کسی نعمت پہ احسان نہیں جتایا پورے قرآن مجید میں. ایک نعمت ایسی ہے کہ جس پر اللہ نے احسان جتایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. سورہ آل عمران کی آیت 164 میں احسان جتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ احسان کیا ہے اللہ نے. کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اس کا اندازہ اس سے کیجیے گا کہ آج جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، قیامت کے دن دوسری امت کے لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کاش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بعض انبیاء اس بات کی تمنا کریں گے کاش کہ ہم آپ کے امتی ہوتے. کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے جو آج کے انسان کے پاس ہے. اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں فرمائی ہیں. ابھی
مولانا قاری حمید الحسن صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، یہ قرآن مجید کی وہ آیات تلاوت فرما رہے تھے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی، یہ دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی دعائیں قرآن مجید میں ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری پوری فرما دی۔ ایک دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی نہیں ہے جو پوری نہیں فرمائی۔ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اللہ نے اس مکے کے شہر کو امن والا شہر بنا دیا۔ اپنی بیوی اور بچوں کو وہاں مکے میں چھوڑا اور یہ دعا مانگی جو قاری صاحب نے تلاوت کی قرآن مجید میں سے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے بابرکت باعزت گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ نماز قائم کرے۔ آج تک وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے اس بیت اللہ کے ارد گرد۔ آپ حضرات میں سے جانے والوں نے بار بار دیکھا، اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ پھر یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ یہ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اس طرف آئے۔ آج کیسے لوگ جاتے ہیں تڑپتے ہوئے، دیکھیے گا کس طرح ویزے، کس طرح ٹکٹیں تلاش کر رہے ہیں، کس طرح ہم پہنچے۔ امبیسیاں سعودی عرب کی تمام دنیا کے اندر تھک چکی ہیں ویزے لگا کے۔ ربیع الاول سے پہلے یہ حال تھا امبیسیوں کا۔ جو حضرات عمرے پہ گئے ان سے پوچھے کہ کتنی مشکلات اٹھا کر گئے ہیں، اس لیے کہ باری آنا مشکل ہو رہی تھی، اتنا رش، اتنا ہجوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ شوق کے ساتھ اس طرف آئیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ جہاں میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جس شہر کے اندر مکہ کے اندر، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھل عطا فرما دے تاکہ شکر کریں۔ آج بھی پھل وہاں اگتے نہیں ہیں، چند ایک کھجور وغیرہ، انگور، کیلا۔ دنیا کا ہر بہترین سے بہترین پھل دنیا کے کونے کونے سے اٹھتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے۔ آپ کو بہترین سیب وہاں ملے گا، بہترین انگور وہاں ملیں گے، بہترین آم وہاں ملے گا۔ آپ کے ملک کا پھل بھی بہترین وہاں آپ کو ملے گا۔ اللہ نے کیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول کی؟ انہوں نے یہ دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج دے جو 4 کام کرنے والا۔ اس دعا میں وہ 4 کام بھی مانگے ابراہیم علیہ السلام۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں سے رسول بھی بھیج دے، یتلو علیہم آیاتی، نمبر 1 وہ اللہ کی آیات کی تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب اللہ سکھائیں، نمبر 3 والحکمت دانائی سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں۔ اے اللہ ایسے رسول بھیج دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی صفات والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، وہی 4 صفات۔ لقد من اللہ
علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ 4 کام کہ وہ تلاوت کریں گے، تزکیہ نفس کریں گے، کتاب اللہ سکھائیں گے، دانائی سکھائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کو کس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس شان کے ساتھ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھا جائے، اس انسان کو اندازہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان کے ساتھ تشریف لائے، کیوں تشریف لائے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کی نشست میں صرف یہی عرض کرنا مقصود ہے. سب سے پہلے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان کو سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجنا تھا تو قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ گزشتہ انبیاء پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا. یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے. سورہ فتح کی آخری آیت 26واں پارہ سورہ فتح کی آخری آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی امت وہ کیا کس طرح زندگی گزارے گی، اس کے رویے کیسے ہوں گے، اس کی عبادتیں کیسی ہوں گی، یہ تک اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں تورات، زبور اور انجیل میں یہ باتیں بتا دی تھی. اس شان کے ساتھ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات بھی قرآن مجید کی اس آیت میں موجود ہے. اور پھر یہ بھی موجود اس آیت کے اندر کہ کفار کیوں امت مسلمہ کے خلاف اتنے ہو جائیں گے. اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو صرف اور صرف سورہ فتح کی آخری آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھ دیجیے. یہ پورا آپ کو خاکہ، پوری باتیں اس ایک آیت کے ترجمے میں آپ کو مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آخری آیت میں، اور اس آخری آیت کے بارے میں ایک بات عرض کرتا چلوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں اور دین کے بارے میں پورا ایک خاکہ ذکر فرمایا اس آیت میں، اور یہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی صرف ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں الف سے لے کر یا تک سارے کے سارے حروف موجود ہیں. الف با تا سا جیم عا قا دال ذال، سارا کاف لام نون، سب ایک سے لے کر الف سے لے کر یہ تک سارے حروف ایک ہی آیت میں موجود ہوں. یہ قرآن مجید کی صرف ایک ہی آیت ہے، باقی کسی آیت میں ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم بندے کے بس میں نہیں. آپ کسی وقت میں بیٹھ کر آرام سے الف سے لے کر یہ تک اس آیت میں ذرا تلاش کیجیے گا کہ سارے حروف ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ کا کلام. جس آیت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سارے حروف ذکر کر دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر کے لیے سارے حروف پیش ہیں. حروف ہی مکمل ہو گئے. محمد الرسول اللہ، آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
قرآن مجید جو تفسیر کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بیان ہو رہی ہے قرآن مجید سے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ لوگ کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے اور آپس میں رحم دل ہوں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان بیان ہوئی۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ رکوع میں اور سجدے میں جا کر اللہ سے اس کی رضا تلاش کرتے ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں میں سجدے کے نشانات ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے اور انجیل میں کیا ہے۔ میں نے عرض کیا گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، آپ کے صحابہ کا ذکر تھا، آپ کے ماننے والوں کے اعمال کا ذکر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے کام کیسے ہوں گے، ان کے رویے کیسے ہوں گے، ان کا رویہ یہ ہوگا، آخری نبی کے ماننے والوں کا رویہ یہ ہوگا۔ تورات اور انجیل میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے انتہائی سخت، آپس میں رحم دل۔ یہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ جس کا یہ سب کچھ الٹ ہو چکا۔ جو تورات اور انجیل میں بتایا تھا اس کا تو الٹ ہو گیا۔ وہاں تو یہ بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے انتہائی سخت، آپس میں رحم دل۔ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یاریاں دوستی رسائی کافر کے ساتھ، بالکل الٹ ہو گیا۔ آج پھر اگر سیرت طیبہ کو زندگیوں میں لانا ہے، سیرت طیبہ کے ذریعے اپنا کردار بنانا ہے، تو پوری امت کو یہ والا کردار بنانا پڑے گا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آج امت نے اگر اپنا کردار سیرت کے مطابق بنانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سجدے اور رکوع میں جا کر اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوں گے۔ یہ نماز پڑھتی، یہ نماز پابندی سے پڑھتے ہوں گے۔ آپ کو معلوم کہ یہ نماز سے کتنے خوف زدہ ہیں کافر، یہ غیر مسلم۔ اس کا اگر اندازہ کرنا ہو تو وہ حضرات جو غیر مسلم ممالک میں گئے ہیں اور وہاں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، غیر مسلم ممالک میں جماعت کرائی، ایئرپورٹ پر، باہر کہیں پارک میں، جہاں کہیں جگہ مل گئی، نماز پڑھی جماعت کے ساتھ۔ یہاں موجود ہیں وہ حضرات جنہوں نے بیرونی ممالک کے سفر کیے اور انہوں نے وہ یہ جملے سنے کہ یہ مسلمان، بڑے غور سے بات سننے والی ہے۔ آج ہم سیرت نبوی کے مطابق اپنے کردار کو کیسے بنائیں کہ یہ مسلمان جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک امام ہے اور پیچھے سارے مقتدی ہیں، جیسا امام کہتا ہے ویسا یہ مقتدی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، یہ ہاتھ باندھ لیتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ اکبر، سارے رکوع میں چلے جاتے ہیں، کوئی پیچھے سے یہ نہیں کہتا نہیں جانا رکوع میں، آپ جائیے، کوئی نہیں کہتا۔ سارے سجدے میں جاتے ہیں جب اللہ اکبر کہتا ہے، سارے سجدے سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جب اللہ اکبر کہتا ہے۔ ایک بندہ ایک امام کے پیچھے چلتا ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو غیر مسلم دیکھ کر پتہ کیا کہتا ہے، خوف زدہ ہو کر کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں وہ حضرات موجود ہیں جنہوں نے یہ کلمات سنے۔ غیر مسلم کہتا ہے
اگر یہ مسلمان جس طرح اپنے ایک رہنما، امام کہتے رہنما، ایک رہنما ایک امام کی بات مان کر چلتا ہے، اگر یہ مسجد میں سے باہر نکل کر بھی ایک بات مان کر چلنے والا ایک رہنما کی بن جائے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی قوت والی قوم بن جائے۔ مشکل یہ ہے کہ یہ نماز تو اسی طرح پڑھتا ہے کہ ایک امام کہہ رہا باقی سب اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، مسجد سے باہر بکھری ہوئی قوم، کوئی ان کا رہنما نہیں، یہ کسی کو رہنما ماننے پہ تیار ہی نہیں، یہ کسی ایک کی بات مان کر چلنے پہ تیار ہی نہیں۔ کاش کہ یہ امت ایک امام ایک رہنما کے پیچھے چلنے والی بن جائے۔ اور جو قومیں آپ کو معلوم دائیں بائیں ملکوں کے اندر آپ کو معلوم کہ جو قومیں ایک رہنما کے پیچھے چلی ہیں تو پھر جناب وہاں ٹینک بھی آئے ہیں تو وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، ایک رہنما کے لیے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ ٹینک اگلوں نے چلا دیے تھے، نہیں خام کہا کہ ٹینکوں کے آگے آگے رک گئے تھے، نہیں، ٹینک چلا دیے تھے۔ انسانوں کو ٹینک، انسان صفے بنا کر بچھ گئے آگے، کہاں تک چلا گئے ٹینک؟ ایک رہنما، غیر سیاسی بات، صرف یہ بات بتانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جو خوبیاں بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، آج وہ امت اپنے اندر وہ خوبیاں نہیں رکھ پا رہی۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال تورات میں ہے، جن کی مثال انجیل میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ بھیجا کہ گزشتہ انبیاء میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک اپنی قوموں کو بتایا ہوا تھا۔ سورہ صف کی آیت، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ ابن مریم نے اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید ہمیں کیا بتایا؟ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے جناب، یہ تو اللہ نے بتایا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، عیسیٰ ابن مریم نے اپنے قوم سے کہا کہ میری قوم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یاد رکھیے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اس بات کو نہیں مانا، اس بات کو بھی نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ ہے، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس بات کی بھی خلاف ورزی کی۔ دوسری بات، وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، یہ میرے سامنے تورات ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی آسمانی کتاب ہے۔ عیسائیوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ تیسرا، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات کو معلوم، بچوں کو بھی ماشاءاللہ معلوم، نوجوانوں کو معلوم، پڑھ کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسوی سال کے اعتبار سے، یہ جو ہمارا آج کل 2016 چل رہا ہے، اس عیسوی سال کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں 571 عیسوی کو۔ 570 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا، نام بتا دیا تھا۔ اور اگر آپ اس بارے میں کتاب پڑھیں، سیرت طیبہ کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ اگر آپ باقی مذاہب کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بہترین کتاب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 3 جلدوں میں، اب ایک جلد میں مل جاتی ہے، قاضی سید سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی۔
قاضی سیاد سید سلمان منصور پوری نے رحمۃ للعالمین میں لکھا، دعویٰ کیا ہے، بہت بڑا دعویٰ، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرآن مجید کے اس آیت کے اعتبار سے 570 سال پہلے بتا دیا گیا تھا، لیکن اس 570 سال کے عرصے میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی مدت 570 سال، اس 570 سال کے عرصے میں تاریخ بتاتی ہے کہ کسی نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا۔ سب سے پہلے رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا تھا حضرت آمنہ کو کہ تمہارے یہاں جو بچہ ہوگا اس کا نام احمد رکھنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دادا نے نام رکھا تھا، احمد نام والدہ نے رکھا تھا، اور والدہ نے وجہ بھی بتائی ہے کہ میں نے کیوں نام رکھا، نام تک بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی نشانیاں، جسمانی نشانیاں گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھی اور گزشتہ انبیاء نے اپنے پیروکاروں کو بتا دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، یہ تک گزشتہ انبیاء نے اپنے پیروکاروں کو بتایا تھا۔ کس سرزمین میں تشریف لائیں گے، وہ زمین کیسی ہوگی، وہ سرزمین کیسی ہوگی جس میں نبوت کے بعد وہ تشریف لائیں گے، یہ تک ان لوگوں نے اپنے پیروکاروں کو بتا دیا۔ آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ فرماتے ہیں، بات بچوں کو بھی معلوم ہے، لیکن میں جو بات بیچ میں سے نکالنے لگا اس کو سمجھنا ہوگا۔ سب حضرات کو معلوم، سیرت کی کتابوں میں، تمام کتابوں میں واقعہ لکھا ہے بحیرہ راہب کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں، ابھی 10-11 سال عمر ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعد نے لکھا کہ 7-8 سال عمر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ، جناب ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ایک راہب، بحیرہ راہب، جب یہ قافلہ پہنچا تو وہ بحیرہ راہب اپنے کھجوروں کے باغ میں سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے قافلے کے اندر معلوم کیا، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس قافلے میں۔ بحیرہ راہب قریب آیا اور قریب آ کر پوچھا اس بچے کے بارے میں جناب ابو طالب سے، یہ کون ہے بچہ؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس بحیرہ راہب نے، جو عیسائی پادری تھا، اس نے کیا کہا اسے، کہنے لگا اس بچے کو تو یتیم ہونا چاہیے تھا، اس بچے کو تو یتیم ہونا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے گا ایک عیسائی پادری کو کیا بات معلوم تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو آئیں گے وہ یتیم پیدا ہوں گے، والد کا پہلے سے انتقال ہو چکا ہوگا، کہنے لگے انہیں تو یتیم ہونا چاہیے۔ تب جناب ابو طالب نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، چونکہ پرورش کر رہے تھے تو چچا جب پرورش کر رہا ہے تو یہ بیٹا کہہ دی، لیکن جب حقیقت پوچھی تو بتا دیا کہ یہ تو بھتیجا ہے میرا۔ پھر اس بحیرہ راہب نے اس بچے کے کرتے کے بٹن کھلوائے اور بٹن کھلوا کر دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو چوما۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا گوشت تھا سرمئی رنگ کا، اور یہ تمام حدیث کی کتابوں میں، تمام صحائف ستہ میں یہ روایات موجود ہیں خاتم النبوہ کے بارے میں، مہر نبوت کے بارے میں، دو کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا گوشت تھا۔ بچپن کی بات ہے یہ پیدائشی نشان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ چوما اس بحیرہ راہب نے، اس نشان کو چوما کپڑے کے کرتے کے بٹن کھلوا کر، اور پھر پتہ کیا کہا اس کو شام نہ لے جائیں، یہودی پہچان جائیں گے، وہ تکلیف پہنچائیں گے، آپ ان کو نہ لے کر جائیں۔ پڑھتے تو ہم سب ہیں یہ والی روایات سیرت کی کتابوں میں، لیکن میں اس طرف ذہن لے جانا چاہ رہا تھا کہ یہ باتیں بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان راہبوں کو پتہ تھی،
بتایا تھا کسی نے، ان کے انبیاء نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. آخر میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب ایمان لائے ہیں، اگر آپ ان کے خود ایمان لانے کا واقعہ ان کے اپنی زبانی سنیں جو انہوں نے خود بتایا اپنے بارے میں، تو آپ کو چند باتوں کے بارے میں حیرت ہوگی اسی موضوع کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں اور گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کو کتنا معلوم تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بہت مستند واقعہ ہے، جس کو میں بہت مختصر کر کے ذکر کرنے لگا تاکہ زیادہ وقت نہ لگے. اصل بات بیچ میں سے ذکر کرنی ہے. حضرت سلمان فارسی یہ فارس ایران کے رہنے والے تھے، اور یہ خود بتاتے ہیں کہ میرے جو ماں باپ تھے وہ مجوسی تھے، آتش پرست، آگ کے پوجنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے. اس وقت آریہ سارے یہی ہوتے تھے، سورج کی پوجا کرنے والے. شاہ ایران کے زمانے تک جو جھنڈا تھا نا ایران کا، اس کے اندر سورج بنا ہوا تھا، ایک سورج تھا ایک شیر تھا. اس دور تک یہ ان کا ایک مذہبی شعار تھا. تو وہ آتش پرست تھے اس دور کے لوگ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت عیسائی مذہب قبول کر لیا، شرک کو چھوڑ دیا، شرک کو چھوڑ دیا. آسمانی کتاب اس وقت انجیل تھی، میں نے اس پر ایمان لے آیا. میرے ماں باپ نے بہت مجھے تکالیف پہنچائی. کہتے بالآخر میں وہاں چھوڑ کر بڑی لمبی بات انہوں نے بتائی، بڑی تکلیفیں بتائی. کہا کہ پھر آخرکار میں عراق آ گیا، شام پہلے آیا، ملک شام میں آ کر رہا ایک پادری کے پاس. پھر وہاں اس پادری کا جب انتقال ہونے لگا تو میں نے اس کو کہا کہ میں کہاں جاؤں. اس نے کہا عراق چلے جاؤ، موصل کے علاقے میں، وہاں بہت بڑا پادری ہے، بہت بڑا انجیل کا ماہر. کہ میں وہاں چلا گیا، وہاں کچھ دیر رہا. پھر کہنے لگے جب اس کا بھی پادری کا انتقال ہونے لگا، میں نے کہا کہاں جاؤں. کہنے لگا عراق کا ایک اور علاقہ ہے نصیبین، وہاں چلے جاؤ. میں وہاں چلا گیا. کہنے لگے پھر آگے، بڑی لمبی بات. پھر آگے وہ کہنے لگے کہ جب اس کا انتقال ہونے لگا، میں نے کہا میں آگے کہاں جاؤں. کہنے لگا عموریہ عراق میں ایک جگہ ہے، تو عموریہ چلے جائیں، وہاں ایک بہت بڑا راہب ہے. سلمان فارسی کہتے میں وہاں چلا گیا، اس کے پاس رہنے لگا. جب وہ بھی بیمار شمار رہنے لگا، بوڑھا ہو گیا، میں نے کہا میں کہاں جاؤں. تو اس عموریہ کے پادری نے کہا، سلمان فارسی کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اس عموریہ کے پادری نے کہا اب کہیں اور نہ جانا، اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا. یہ سلمان فارسی کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ اس نے کہا کہ 3 نشانیاں یاد رکھنا، 3 نشانیاں. ایک نشانی یہ کہ جو آخری نبی تشریف لائیں گے وہ کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے، کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے. نمبر 2، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. نمبر 3، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ کھائیں گے. صدقہ نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ کھایا کریں گے، تحفہ. سلمان فارسی کہتے میں وہی تھا کہ ایک مکے کا، اس وقت بکہ کہتے تھے اس مکے کو. قرآن مجید میں بھی یہ نام ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. بکہ یہ مکے کا پرانا نام. تو کہتے ہیں وہ بکے سے ایک قافلہ آیا، بنو کلب کا قافلہ، اس کے ساتھ میں مکے چلا آیا. مکے آیا تو وہاں پہ مدینہ منورہ کا، بنو قریظہ کا ایک قافلہ آیا یہودیوں کا. بنو قریظہ یہودی تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے. اس وقت مدینہ منورہ کا نام تھا یثرب. یثرب یہ نام بھی مدینہ منورہ کا قرآن مجید میں ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا. یثرب یہ بھی قرآن مجید میں نام موجود ہے، مدینہ منورہ کا پرانا نام. تو یثرب سے ایک بنو نذیر کا ایک قافلہ آیا یہودیوں کا، تو اس کو بنو کلب نے دھوکہ دے کر میرے سامان پر قبضہ کیا اور مجھے غلام بنا کر بیچ دیا بنو نذیر کے ہاتھ. یہ بنو قریظہ کے ہاتھ جب بیچ دیا، کہتے وہ لے کر مجھے مدینہ منورہ آیا. اب آگے بات سننے والی ہے، یہاں تک میں نے بہت مختصر کر دیا. سلمان فارسی کہتے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ وہاں رہا وہ پادری کا انتقال ہو گیا، وہاں رہا وہ پادری کا انتقال ہو گیا، وہاں رہے وہ آگے. آخر حضرت سلمان فارسی کی عمر کتنی تھی؟ تو ذہن میں رکھیے گا
حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا ہے اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی. 90 سال وہ گزار چکے تھے. اور کم از کم جو روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کا انتقال کتنی عمر میں ہوا، وہ کم از کم 150 سال کی روایت ہے. اس لیے ایمان کی حالت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم از کم 60 سال گزارے. ایمان کی حالت میں پھر 60 سال. اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ وہ ذہن میں نہ رہے بوجھ کے وہ اتنا عرصہ کتنی عمر ہو گئی تھی پھر ان کی. بہرحال حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں اس یہودی کے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اس وقت میں ایک درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا تو مجھے آوازیں سنائی دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے آوازیں سنائی دی کہ ایک صاحب تشریف لائیں اور وہ کہہ رہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور وہ قبا سے آ رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے ذہن میں فوراً آیا کہ کھجوروں والی پتھریلی زمین تو یہی ہے. اب آپ غور کیجیے گا ایک نشانی، کھجوروں والی پتھریلی زمین تو یہی ہے. کہنے لگے بڑی مشکلوں سے بڑی مشکلات انہوں نے بتائی ہیں کہ اس یہودی جو مالک تھا باغ کا اس نے نہیں آنے دیا، بڑی مشکلات پیدا کی. آخر کار اس نے اجازت جب دے دی تو سلمان فارسی کہتے ہیں میں ایک تھال کے اندر کھجوریں لے کر آیا اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے مقام پہ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں. تو کہنے لگے کہ میں گیا اور تھالی کھجور کی سامنے رکھی اور تو نبی بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا کہ کھجوریں کیسی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفعها فإنا لا نأكل الصدقہ، اس کو دور ہٹا دو، ہم صدقہ نہیں کھاتے. سلمان فارسی کہتے ہیں واپس آ گئے. کہتے ہیں اگلے دن پھر میں کھجوریں لے کر گیا تھالی میں اور جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں قبول فرما لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیسی کھجوریں؟ تو فرمایا کہ ہدیہ ہیں آپ کے لیے. فرمایا چلو دسترخوان میں سب کھائیں گے. سلمان فارسی کہتے ہیں باقی کھجوریں کھانے میں لگ گئے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گول گھوما. دیکھیے گا دو نشانیاں مل گئی، ایک کھجوروں والی پتھریلی زمین اور ایک کہ صدقہ نہیں کھائیں گے ہدیہ کھائیں گے. دو نشانیاں ہو گئی پوری. کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھوما. جب گھوما تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کرتے مبارک کے بٹن کھولے اور اپنی قمیض کو پیچھے کیا اور مہر نبوت مجھے دکھائی اور میں نے اس کو چوما اور میں نے اسلام قبول کیا. گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر تک کی نشانیاں بتائی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی نشانیاں بتائی گئی تھی. اور آخری واقعہ بتا کر بات کو سمیٹنے لگا ہوں کہ ہمیں کن باتوں پر نظر رکھنی ہے سیرت طیبہ میں سے. ایک بہت بڑا عیسائی عالم تھا، یہ حدیث سنانے لگا، حدیث کا ترجمہ. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کیا، آ کر سودا کیا کھجوروں کا، اور اس کو کہتے ہیں بیع سلم، یعنی پہلے سے ایڈوانس پیسے دے دینا اور جب کھجوریں آئیں گی تو کھجوریں دے دیں. اس کو بیع سلم کہتے ہیں، جائز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دیے، درہم دیے اور کہا کہ جی فلاں وقت پہ میں آپ سے آ کر کھجوریں لے جاؤں گا. اب وہ یہودی وہ عیسائی جو عالم تھے وہ کہنے لگے کہ میں اس مقررہ دن سے چند دن پہلے آ گیا، 1-2 روز پہلے آ گیا اور آ کر سارے بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو پکڑ لیا سب کے سامنے اور یوں کہا کہ یہ جو قریش کے لوگ ہوتے ہیں بہت ٹال مٹول کرتے ہیں، سودا وقت پہ نہیں دیتے، باتیں بنانے لگا سب کے سامنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے شخص اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا جو تو باتیں کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بڑی مجلس کے اندر. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عمر تمہیں چاہیے کیا تھا کہ تم اس کو اچھی طرح سے مانگنا سکھاتے کہ حق کس طرح مانگا جاتا ہے. اے عمر جاؤ اور اس کو جو سودا طے ہوا تھا وہ اس کو دے دو، وزدہ 20 صاعا مکان منازعتہ، اور 20 صاع کھجوروں کے اور دے دو اس جھگڑے کے بدلے میں. 20 صاع، ایک صاع ہوتا ہے 3.5 کلو کا، 20 صاع کھجوروں کے اس کو اور دے دو اس جھگڑے کے بدلے میں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیروی کی اور جناب وہ
سارا سودا دیا کھجوروں کا اور 20 سا کھجوروں کے فالتو دیے زیادہ. اس عیسائی عالم نے وہ ساری کھجوریں رکھی ایک طرف اور کہنے لگا اے عمر اللہ تیرا بھلا کرے، میں نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں جتنی نشانیاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں بتائی گئی تھی ساری میں نے تلاش کر لی تھی، سب میں نے پا لی تھی. ایک نشانی رہ گئی تھی کہ ہماری آسمانی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جو آخری نبی تشریف لائیں گے ان کے اندر حلم اور برداشت، ان کے اندر حلم اور برداشت عام انسانوں سے کہیں زیادہ. اے عمر آج تو نے وہ بھی نشانی دکھا دی. اشہدک انی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے عمر میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں اس اسلام کو اپنا دین بناتا ہوں، اللہ کو اپنا خدا بناتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں. میرے عزیزان محترم، آج وہ جو جملہ سننے کو ملتا ہے، اس لیے کہ آپ حضرات میں سے وہ حضرات جو دنیا میں گھومتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، انہوں نے یہ جملے سنے ہیں اور ہم تک آ کر یہ جملے بتائے ہیں. تصدیق کرنے والے یہاں بیٹھے ہوئے جن کو غیر مسلموں نے یہ جملے کہے ہیں کہ اگر تو اسلام وہ ہے جو تمہارے قرآن کے اندر ہے اور تمہاری نبی کی سیرت میں ہے وہ تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اسلام وہ ہے جو مسلمانوں میں ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا کہ دکھ کے دلوں کے ساتھ یہ جملہ سمجھیے گا کہ کیا کہا. اگر اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے، اگر اسلام وہ ہے جو سیرت طیبہ میں ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اسلام وہ ہے جو آج مسلمان میں ہے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس سے توبہ ہماری. یہ مسلمان جس کے اندر دیانت کے بجائے بددیانتی کوٹ کر بھری ہوئی، یہ مسلمان جس کے اندر ہمدردی نام کی چیز نہیں ہے، یہ مسلمان جو مسجد میں تو اپنے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی باقی ساری زندگی بکھری ہوئی ہے، یہ مسلمان جس کی زندگی کے اندر کوئی نظم و ضبط، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، یہ کسی کی بات مان کر نہیں چلتا، یہ مسلمان جس کے اندر سچ نہیں ہے، یہ مسلمان جس کے اندر حرص اور لالچ بھری ہوئی ہے، یہ مسلمان جس کے اندر سے ایثار نکل چکا ہے، اس میں خلق خدا کی خدمت کے نام کی چیز نہیں ہے، اس کا مزاج ہی نہیں ہے. اگر یہ مسلمان ہے تو اس سے توبہ. اور اگر وہ اسلام ہے جو قرآن میں ہے، اگر وہ اسلام جو سیرت طیبہ میں ہے، ہم منتظر ہیں آج بھی اس پر عمل کرنے کے لیے. میرے عزیزان محترم، آج ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کیوں کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کتاب ہدایت ہمیں عطا فرمائی، ہم اس پر کیوں عمل کریں؟ اس طرح سمجھیں اس کو. آج یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آج بھی مسلمان اپنے آپ کو قرآن حکیم کے قریب کرے گا، اگر آج بھی یہ مسلمان اپنے آپ کو سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا، اپنا کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی امت پر اور ان کو امت بنایا، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آج اگر یہ انسان محبت والا کردار بنانا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سیرت کو دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کردار بنایا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آج مسلمان بہت کہتے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، آپس میں محبت کرو، آپس میں یوں کرو، اتفاق اور اتحاد پیدا کرو، یوں کرو. لیکن جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پیدا کی تھی، جن کاموں کو کر کے وہ کام کرنے پہ تیار نہیں ہے مسلمان. کیا تھے وہ کام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام سکھائے تھے جس سے آپس میں محبت ہوتی ہے. اپنی بات کو آخر میں سمیٹ رہا ہوں ایک مثال دے کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. کیا تم اگر ایسے باتیں نہ بتاؤں کہ اگر تم کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ تو صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، محبت پیدا ہو جائے گی. یہ انسان آج معاشرے میں ایک دوسرے کو سلام کر کے محبت پیدا ہوگی.
یہ ایک دوسرے کو کھانا کھلا لے محبت کے ساتھ، جس میں ریاکاری نہ ہو، تصنع بناوٹ نہ ہو، تکلف نہ ہو، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تحابوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ انسان خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ 3 نسخے بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پیدا کرنے کے، آپس میں جوڑ کیسے پیدا ہوتا ہے، تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے اصول سکھایا کہ تم ایسے مسلمان بن جاؤ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے کسی قول اور فعل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سکھایا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آج قرآن و سنت کو چھوڑ کر مسلمان بڑی ذلت کی گہرائیوں میں گر چکا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو بحیثیت امت مسلمہ قرآن و سنت کی طرف دوبارہ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی سیرت اپنے کردار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر معاملے کے اندر اپنے گھریلو، اپنے کاروبار، اپنے معاشرے، تمام رہنما اصول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اے اللہ ان اصولوں کے مطابق پوری زندگی میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، تمام حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو متفق اور متحد بنا۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ میں جہاں کہیں ظلم کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما۔ خاص طور پر دعا فرمائیے گا ابھی جو طیارے کا حادثہ ہوا، یا اللہ جتنے بھی اس میں لوگ شہید ہوئے، اے اللہ سب کو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور یا اللہ جو پسماندگان ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو زندگی کے اندر حادثات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما، اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جب موت آنے کا وقت ہو تو اے اللہ کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی بھر کی ایمان پر استقامت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا